محترم ناظرین، سخت مشکل میں یہ 3 الفاظ پڑھ لیجئے۔ مشکل خود آپ کے قدموں میں گر پڑے گی۔ صرف زمین و آسمان کے ہی نہیں بلکہ جنت کے خزانے بھی ان الفاظ میں چھپے ہیں۔ ناظرین کرام، خلعت نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کئی دن کے بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب اور احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے اس مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ پر چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی نہ ہو جائیں۔ ان کے والد نے کہا: اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ناظرین، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا: میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے اور ان میں سے اکثر آپ کے باپ آزر کے ہاتھوں سے ہی تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے: کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا: یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے: تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ناظرین، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت کرتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی اور جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت ہی گہری خندق کھودی گئی اور لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا: بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہٰذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ ناظرین، یہ وہ سوال تھا جو نہ نمرود کے کن ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے ذہن میں آیا تھا۔ تو شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا: تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، بس ایسا کرو کہ اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کوئی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا گیا۔ ناظرین، یہاں علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی تھی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگباری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی اور منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی اور جس کی پاداش میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھنسا رہے گا۔ اور تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔
لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرتا تو جل جاتا۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا اور ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے۔ اسی وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھیں کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالی نے فرمایا، جاؤ اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ ناظرین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اور رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال ناظرین، یہ ایک بہت ہی بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گلو گزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کے شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر سے پسینہ پہنچ رہے تھے، اور اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت قعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا اس روز آگ سے تپش اور گرمائش ختم فرما دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ اور حضرت ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ اور حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوگ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے، اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلیں اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا، پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔
حضرت منہال بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام عمر اسی طرح ہو جائے۔ ناظرین، کفار و مشرکین تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر رسوا اور ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست اور خوار ہو گئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ اور شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں یوں پیش کیا، فرماتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ علیہ السلام کی عمر اس وقت 16 یا 20 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق آپ 50 دن تک آگ میں رہے۔ اور قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ حضرت فاکہہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لانڈی صاحبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے، وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول علیہ السلام نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین، یہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان اور یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوتوں کے مد مقابل استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کے بھڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، ایٹمی قوت کے مالک بھی ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان اور یقین کی قوت کی، اور صرف اس ایک محرومی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر میں ذلیل اور خوار کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے سالوں پہلے فرمایا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایمان ابراہیمی کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو محترم ناظرین، اللہ کے پیارے اور برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس سے مشکل وقت اور کیا ہو سکتا تھا، اور اس مشکل وقت میں بھی جو کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا وہ کلمہ رہتی دنیا تک کے لیے وظیفہ بن گیا۔ لہٰذا جب بھی مشکل وقت درپیش آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بار بار پڑھیں، اور تب تک اس کو ورد زبان رکھیں جب تک مشکل خود آپ کے قدموں میں نہ گر پڑے۔ لہٰذا مشکل وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے اور احادیث میں بھی موجود ہے۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار کر تکبیر کہنا شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ لوگوں، اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو، کیونکہ تم تکبیر کے ذریعے کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے یا نہیں یاد کرتے، بلکہ اسے پکارتے ہو جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارے حال پر مطلع ہے۔ تم جہاں کہیں بھی چاہو اسے بآواز بلند یاد کرو، چاہے آہستہ آواز سے یاد کرو، اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اور جس کو تم پکارتے ہو وہ تم میں سے ہر شخص کے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پر پا پیادہ تھا اور اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ بن قیس، کیا تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خزانہ یہی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا فرمایا ہوا یہ دوسرا کلمہ ہے جو کسی بھی مشکل سے مشکل ترین حالات سے نکلنے کے لیے تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کسی تگڑی مشکل میں پھنس جائیں تو فوراً جنت کے خزانے کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کریں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کی مشکل آسان نہ ہو جائے،
اور بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کلمے کو شامل کر لے تو اس پر کبھی کوئی مشکل نازل ہی نہیں ہوتی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز 500 مرتبہ اس کلمے کا ورد کیا جائے اور اس سے پہلے اور بعد میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے تو یہ زیادہ بہترین اور زیادہ تیز اثر ہو جاتا ہے۔ اور اس عمل کے لیے کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو مختصر ترین درود پڑھ لیں، مثال کے طور پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، مشکل وقت سے نکلنے کے لیے جو تیسرا کلمہ ہے وہ انتہائی بابرکت اور فضیلتوں سے بھرپور کلمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی ہے۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھ سکوں۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ بے شک اللہ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ تو ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنا انسان کے لیے بیش بہا رحمتوں، فضیلتوں، برکتوں، عافیتوں اور گناہوں سے معافی اور آخرت کی بخشش و مغفرت کا سامان بن جاتا ہے۔ درود پاک وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کو جس بھی حاجت کے لیے پڑھا جائے وہ فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے پڑھیں تو مشکلات دور ہو جاتی ہیں، مال و دولت اور رزق کے حصول اور برکت کے لیے پڑھیں تو برکت ملتی ہے، اولاد کی سلامتی کے لیے پڑھیں تو ملے گی، دنیا کی یا آخرت کی حاجات کے لیے پڑھا جائے تو اللہ کریم ان حاجات کو بھی پورا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی یہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا، اگر چاہا تو پکڑ لے گا۔ تو ناظرین، کوئی بھی مشکل ہو، ان کلمات، ان ورد کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو اللہ سے حل کروائیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر چاہنے والے سے درخواست ہے کہ جاتے جاتے کامنٹ باکس میں ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامنٹ باکس میں ضرور لکھتا جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔